السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیات اختیاری۔ اسٹوڈنٹس، اسلامیات اختیاری کا ہم نے سلیبس کا پارٹ نمبر 2 یعنی دوسرا حصہ جو تھا احادیث کا ترجمہ اور تشریح وہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے 9 احادیث تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 10 سے جو ہے وہ شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے کسب حلال و عقل حلال کی اہمیت، یعنی حلال کمانا، کسب کہتے ہیں کمانے کو، اور حلال کھانے کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث جو تھی وہ مبارکہ فرمائی تھی، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یاد دہانی کروا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام جو تھا عبد الرحمن بن صخر تھا، جو کہ اس سے پہلے حدیث میں ان کا پورا نام جو تھا وہ بیان کیا گیا تھا، تو لہٰذا آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی اور اصل نام ان کا عبد الرحمن بن صخر تھا۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن میں یا MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کالا کہا انہوں نے، کالا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ طیب پاک ہے، لا یقبل وہ نہیں قبول کرتا الا مگر طیباً پاک کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ امر المؤمنین حکم دیتا ہے مومنوں کو، بیما امر بیہ المرسلین جس بات کا اس نے رسولوں کو حکم دیا، فقال پس قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسول اے رسولو، کولو کھاؤ من الطیبات پاک چیزوں سے، وعملو اور عمل کرو صالحا نیک، وقال اور فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کولو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی، ثم پھر ذکر کیا الرجل اس شخص کا، یطیل السفر جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا پراگندہ، اخبارہ غبار آلود، یا مد یدیہ پھیلاتا ہے اپنے دونوں ہاتھ، الی السماء آسمان کی طرف، یا ربی یا ربی اے رب اے رب، ومطعمہ حرام اور کھانا اس کا حرام ہے، ومشربہ حرام اور پینا اس کا حرام ہے، وملبسہ حرام اور لباس اس کا حرام ہے، وغذی بالحرام اور پرورش کی گئی اس کی حرام کے ساتھ، فانا پھر کیوں کر یستجاب قبول ہوگی لاہ اس کی دعا۔ اور اس حدیث کو بیان کیا ہے مسلم نے۔ اب حدیث نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو وہی بات کرنے کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کیا حکم دیا کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا کہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ لہذا یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور مومنین کو، ایمان والوں کو حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اس شخص کی حالت کہ ایک شخص وہ ہے جو بہت لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہو جاتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ جا کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جو کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام پیتا ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی کا پہنا ہے، جس مال سے اس کی پرورش کی گئی وہ حرام کے مال کی تھی، تو لہذا اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز پہننا اوڑھنا حرام ہے۔ تو ایسا شخص جس کا کھانا پینا سب کچھ حرام ہو، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہذا اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اس چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہماری دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، جس زبان سے مانگ رہے ہیں، کیا ہم اس زبان سے حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں؟ جو ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگ رہے ہیں، کیا ان ہاتھوں سے ہم حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ جو لباس پہن کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ لباس ہمارا حلال ہے یا حرام ہے؟ یا پھر ہمارا جسم
جو کہ ہم جس کے ذریعے سے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ ہمارا حلال کی پرورش پا رہا ہے یا حرام کی؟ تو اگر ہمارے ہر چیز حرام ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے سنیں گے؟ تو لہٰذا دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، ہماری پرورش، ہمارا ہر چیز جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور اپنے رسولوں کو اس چیز کا حکم دیا، اور اپنے پاس جو دعائیں کرتے ہیں انسان، ان کو قبول کرنے کی شرط بھی یہی رکھی کہ وہ حلال پر مبنی ہوں۔ حدیث نمبر 11، مشتبہات سے بچنا اور واضح احکام پر عمل کرنا۔ یعنی اس سے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں مشتبہ چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ مشتبہ چیزیں یعنی ایسی چیزیں جن کے بارے میں کوئی شک ہو، جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی واضح حکم نہ ہو۔ ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبتی، روایت کرتے ہیں ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ ابو محمد کنیت تھی حضرت حسن کی۔ حضرت حسن بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ کے، تو لہٰذا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن جو ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، وریحانتی ہی، اور خوشبو اس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو اللہ ان دونوں میں سے۔ یعنی ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی حضرت حسن اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی ہیں اور خوشبودار نہال ہیں۔ تو لہذا وہ روایت کرتے ہیں، قالا حافظ تو، کہا یاد کی میں نے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات، دعا تو چھوڑ دے، ما یوریبو کا، جو تجھے شک میں ڈالے، الا ما یوریبو کا، اور راغب ہو اس کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی نے، والنسائی، اور والنسائی نے، وقال ترمذی حسن صحیح، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن جو ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں شک نہ ہو، جس کے بارے میں واضح حکم ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کو اگر وہ حلال ہے تو استعمال کرو، اگر حرام ہے تو اس کو ترک کر دو۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مشتبہ شک والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ رد کر دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 12 میں فضول اور لا یعنی باتوں سے پرہیز، یعنی ایسی باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من حسنی اسلام المری، خوبی کسی مرد کے اسلام کی، ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا ترک کرنا ہے جس سے اسے کچھ تعلق نہ ہو۔ حدیث حسن، اور یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یعنی ایسی باتوں میں انوالو ہونے کی، شامل ہونے کی کوشش نہ کرے جن باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو، اور جو باتیں بے فضول ہوں جن کا کوئی مطلب نہ ہو۔ تو لہذا ایک انسان کی، ایک آدمی کے اسلام کی، اس کی خوبی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی صرف یہ ہے کہ وہ بے فضول باتوں سے اور ایسی باتیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے اپنا کوئی، ان کے بارے میں بحث نہیں کرتا، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں فضول کوئی سے کام نہیں لیتا۔ حدیث نمبر 13، ان ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اکرم خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، حضرت انس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے تھے، اور وہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا اور وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، ان نبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا فرمایا، لا یکمن، نہیں کوئی ایمان والا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ یحب
وہ پسند کرے لی ہی اپنے بھائی کے واسطے ما یحب جو وہ چاہتا ہے لنفسہ ہی اپنے واسطے، رواہ البخاری و مسلم، اور اس حدیث کو روایت کیا بخاری اور مسلم دونوں نے۔ یعنی اس حدیث میں حضرت انس بن مالک جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم رہ چکے تھے، جن کی کنیت ابو حمزہ ہے اور وہ مالک کے بیٹے ہیں، اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی یاد کرے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی، اگر اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی اچھا کھانے کے لیے دے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت افزائی کی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی عزت افزائی کرے۔ تو لہذا جب تک کوئی مسلمان اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو تب تک اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 14 میں قتل مسلم کے جواز کی 3 صورتیں، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کے صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے، قال آ کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یحل نہیں حلال دم خون امری مسلمین کسی مرد مسلمان کا، الا مگر بھی احدى سبب ثلاث ان 3 باتوں کے۔ نمبر 1 السیب الزانی کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، والنفس بالنفس جان کے بدلے جان، والتارک لدینہ اور ترک کرنے والا اپنے دین کو، المفارق لجماعتہ اور وہ الگ ہو جائے اپنی جماعت سے، رواہ البخاری و مسلم، اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی شخص کو قتل کرنے کی صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسلمان شخص کو کہ وہ شادی شدہ ہو اور زانی ہو، یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد اور عورت آپس میں کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات کو قائم کریں، اس حالت میں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جسے کہا جاتا ہے رجم کرنا۔ یعنی ان کو جو تھا وہ مسلمان کے جب ان کا زنا جو ہے وہ عدالت میں پہنچ جائے، اس کے ثبوت پہنچ جائے، وہ ثابت ہو جائے، تو پھر ان کو جو ہے قتل کرنے کا ان کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ عام آدمی کو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ سنا دے۔ دوسرا جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی کسی کے وارث کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اسے قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم جان کے بدلے جان کہا جاتا ہے، یا پھر وہ دیت لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ صرف قتل کی بات ہو رہی ہے تو ہم صرف قصاص کی کریں گے۔ کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا وہ لوگ جو کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوبارہ کفرین سے جا کر ملے تو ایسے مرتد کو جو ہے وہ قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 15 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فلیقل خیرا اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، او لیصمت یا خاموش رہے۔ ومن کانا اور جو کوئی یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فلیکرم جارہ اس کو چاہیے کہ عزت کرے اپنے پڑوسی کی۔ ومن کان یؤمن باللہ اور جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فلیکرمہ ضیفہ اس کو چاہیے کہ عزت کرے اپنے مہمان کی۔ اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا رہی، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث نمبر 15 میں 3 باتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ خاموش رہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے۔ اس کے بعد جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کی عزت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔
تو اگر ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، ہم دوسروں کے بارے میں بری بات کہتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یا پھر اپنے مہمان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حدیث نمبر 16 میں غصے کی ممانعت یعنی غصہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا کہ ایک آدمی نے کہا للنبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصنی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، یعنی مجھے کوئی اچھی بات بتائیں۔ قال آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فردد مرارا، پس اس نے دہرایا یہ سوال کئی بار، یعنی اس نے بہت دفعہ کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی آپ نے ہر دفعہ یہی بات بیان کی کہ تو غصہ نہ کر۔ رواه البخاری، اس حدیث کو بیان کیا ہے بخاری شریف نے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کو یہ نصیحت کی کہ وہ غصہ نہ کرے، کیونکہ غصے میں انسان جلد بازی میں اور جذبات میں آ کر بہت ترین غلط فیصلے جو ہے وہ لے لیتا ہے، تو لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہی نصیحت کی کہ وہ غصہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 17 احسان۔ ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خطب الاحسان لکھ دیا ہے احسان کو، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، وَإِذَا پس جب قتل تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتَالَ تو اچھی طرح قتل کرو، وَإِذَا اور جب ذبح تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ تو اچھی طرح ذبح کرو، وَلْيُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ اور چاہیے کہ تیز کر لے تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اور راحت پہنچائے اپنے ذبیح کو۔ اور اس حدیث کو بیان کیا ہے مسلم نے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایک رواج تھا کہ عربوں میں جب کوئی بہت بھیانک اور وحشیانہ طریقے سے جب وہ کسی آدمی کو پکڑ لیتے تھے تو اس کو قتل کرتے تھے، اس کے عضو کاٹتے تھے، اس کا آنکھ نکال دی، اس کے کان کاٹ دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کا ناک کاٹ دیا، اور اس کو تڑپتے ہوئے جو تھا وہ قتل کرتے تھے، اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے تھے۔ لہٰذا اس بات سے منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کی نوبت آتی بھی ہے، کوئی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس کو قتل کرنا لازمی ہے، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو، اس کو تڑپا کے قتل نہ کرو، بلکہ ایک ہی دفعہ جو ہے اس کو قتل کر دو، تلوار کے ایک وار سے ہی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ یہ احسان ہے کہ کسی کو تم بغیر تکلیف دیے یا زیادہ تکلیف دیے بغیر قتل کرو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو اچھی طرح سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ وہ راہ جو ذبیحہ ہونے والا ہے اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس کو زیادہ تکلیف، اگر چھری جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوگی وہ رگڑ زیادہ کھائے گی اور تکلیف زیادہ ہوگی، لہٰذا چھری کو زیادہ تیز کر کے مارنا جانور کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ وہ کم تکلیف میں جو ہے ذبح کیا جا سکے۔ تو یہ اگر کسی کو ہم اچھے طریقے سے قتل کرتے ہیں، جانوروں کو ہم اچھے طریقے سے ذبح کرتے ہیں بغیر زیادہ تکلیف دیے، تو یہ احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکی قرار دیا ہے۔ تو لہذا حدیث نمبر 17 میں جو ہے وہ احسان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ کون سے دو احسان؟ کہ کسی کو قتل کرو تو بغیر تکلیف دیے، زیادہ تکلیف دیے بغیر، اور اگر جانور کو ذبح کرو تو جلدی سے اور تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ اسے کم تکلیف ہو۔ تو لہذا یہ حدیث نمبر 18 تک کا ہمارا ترجمہ اور تشریح تھا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ شروع کریں گے۔ ہمارے پڑھانے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور صحیح لفظوں کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔